آج مہا ٹی ٹی کا سیکنڈ سی ڈی پی کا ہم سیکنڈ پیریڈ لیں گے. پہلا پیریڈ ہم نے مہا ٹی ٹی کے ٹاپکس پر بات کی تھی کہ کون کون سے تصورات مہا ٹی ٹی کے اندر اردو کے اندر ہم کو یاد رکھنے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے سیکنڈ پیریڈ میں ہم نے گروتھ اور ڈیولپمنٹ یعنی نشو و نما اور ترقی اس سبق کے اوپر ہم نے. باقی لوگ کو بھی نظر آ رہی ہے؟ ریپلائی کیجیے پلیز. ہاں جی ہاں نظر آ رہی ہے عظیم سر. جزاک اللہ سر. سر آج ہمارا ٹاپک ہے تعلیمی نفسیات. پہلے پیریڈ میں ہم نے گروتھ اور ڈیولپمنٹ یعنی نشو و نما اور ترقی پر ہم نے گفتگو کی تھی. اس کے اہم نکات پر ہم نے بات کی تھی. مہا ٹی ٹی کے حساب سے ہم یہاں پر مہا ٹی ٹی کے کلاسز کے اندر اسی کے ریلیٹڈ ٹاپک ہم لے رہے ہیں جو مہا ٹی ٹی کے اندر ڈی ایڈ اور بی ایڈ کے اندر پوچھے جاتے ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے. ہم فاسٹ لیں گے کیونکہ دیر ہو چکی ہے اسٹارٹ کرنے میں, لوگوں کے کنسرن لینے میں, کیونکہ گزشتہ پیریڈ میں ہمیں شکایت ملی ہے کہ 20-25 کی بیچ ہے اور لیکن 4-5-3 لوگ پریزنٹ ہیں. تو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ لوگ فیس بھی دیں اور اٹینڈ بھی نہ کریں. تعلیمی چلیے تو مہا ٹی ٹی میں سر تعلیم سے متعلق بھی سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ تعلیم کیا ہے, تعلیم کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, تعلیم انسان کی زندگی میں کیا اثر کرتا ہے, اور ہمارے درس و تدریس میں ہمارے مقاصد کیا ہونے چاہیے, اور ہمارے ایز اے استاد تعلیم کے مقاصد اور اس کا پس منظر ہمارے ذہنوں میں کیا ہونا چاہیے. تو یہ جو نکات ہیں ہم نے ڈی ایڈ اور بی ایڈ کی جو کتابیں ہیں جس میں تعلیمی نفسیات نام کے تعلق سے جتنے بھی ٹاپکس ہیں ان میں سے ہم نے اہم نکات یہاں پر جمع کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ پہلا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم ایک مسلسل چلنے والا عمل ہے جو پیدائش سے شروع ہو کر اور تا حیات جاری رہتا ہے. ہم نے ڈیولپمنٹ کے یعنی کہ ترقی کے زمرے میں بھی ہم نے اس کو دیکھے تھے. ترقی کی اور ڈیولپمنٹ کی تعریف بھی یہی ہوتی ہے کہ ڈیولپمنٹ اور ترقی ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے پیدا ہونے کے بعد سے جو شروع ہوتا ہے تو اس کے قبر میں جانے تک, مرنے تک. تو تعلیم کو بھی ڈیولپمنٹ سے مشابہ قرار دیا گیا ہے کہ تعلیم وہ ہے جو انسان کے پیدائش کے بعد سے لے کے جو شروع ہوتا ہے تو اس کے تا حیات جاری رہتا ہے. اس کے بعد دیکھیے کہ بچہ اپنے ماحول سے مطابقت پیدا کرنا سیکھتا ہے. تعلیم ایک ایسا عمل ہے جو اپنے ماحول سے مطابقت پیدا کرتا ہے. مطابقت سے مراد یہ ہے کہ بچہ جس ماحول میں رہ رہا ہے, ماحول کی تعریف بھی ہم نے شروعات کے فرسٹ تصوراتی لیکچر میں دیکھا تھا کہ ماحول میں سے متعلق یہاں پر جھاڑ پتے پھول پودے نہیں ہوں گے. یہاں پر تعلیمی نفسیات میں سی ڈی پی کے اندر ماحول سے متعلق اس کے فیملی, فرینڈز, پیئر گروپ, اس کے ہم جولیاں, اس کے سوسائٹی, اس کا اسکول اور کلاس روم, اور اس کے شہر اور اس کے ریاست کے لوگ ہوں گے. تو یہاں پر بچہ تعلیم کے ذریعے اپنے ماحول سے مطابقت پیدا کرتا ہے, یعنی کہ تعلیم کے ذریعے بچہ سماج میں رہنے کے قابل بنتا ہے. لاشعوری تال میل سے حاصل ہونے والی تعلیم غیر رسمی تعلیم ہے اور باضابطہ با مقصد طریقے سے رسمی تعلیم. تو یہاں پر تعلیم کے دو قسمیں آپ کو دیکھنے کو ملے گی. پہلی ہے رسمی تعلیم اور دوسری ہے غیر رسمی تعلیم. ٹھیک ہے, رسمی تعلیم وہ ہوگی جو ہم باضابطہ طور پر اسکول میں, کالج میں, خانخواہوں میں, مدرسے میں فارملی بالکل شعوری طور پر ہم حاصل کرتے ہیں. ایسی تمام قسم کی تعلیم کو ہم رسمی تعلیم کے زمرے میں شامل کریں گے. اور دوسری جو ہے وہ غیر رسمی تعلیم ہے. غیر رسمی تعلیم وہ ہوتی ہے جو ہم لاشعوری طور پر کسی سے بھی کبھی بھی اور کسی بھی طرح سے کسی سے بھی کبھی بھی اور کسی بھی طریقے سے ہم کچھ نہ کچھ سیکھ لیتے ہیں لاشعوری طور پر, ہم اسے غیر رسمی تعلیم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کاشف سر کلیئر ہیں 2 پوائنٹ؟ جی سر کلیئر. جی. اس کے بعد دیکھیے یہاں پر آپ کو ماہرین جو نفسیات ہیں ان کی تعلیم سے متعلق کچھ اہم تعریفات آپ کو دیکھنے کو ملے گی. جی سر, کاشف سر آواز ہیں؟
جی سر آ رہی ہے. جی سر آ رہی ہے. تو ماہرین نفسیات، ماہرین تعلیم جو یہاں پر آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، تعلیم سے متعلق ان کی کیا تعریفات ہیں یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گی. ارسطو کہتے ہیں کہ صحت مند جسم میں صحت مند دماغ پیدا کرنا تعلیم ہے. اسی طرح پیسٹالوجی کے مطابق بھی تعلیم آدمی کی فطری اور آرزوؤں کی ترقی پذیر نشو و نما ہے. جبکہ مہاتما گاندھی، جس کو فادر آف نیشن کہا جاتا ہے بھارت کا، وہ کہتے ہیں کہ جسم، ذہن اور روح میں پوشیدہ بہترین خوبیوں کو ظاہر کرنا تعلیم ہے. تو یہاں پر جو چیزیں آپ کو پیش کی جا رہی ہے ان نکات کی طرف اشارہ کرتی ہے جو نکات مہا ٹی ٹی سے تعلق رکھتے ہیں. تو جو نکات ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ہو بہو یہ آنا ضروری نہیں ہے. اس طرح کی معلومات آپ کو مہا ٹی ٹی کے اندر اپلائیڈ بیسڈ پوچھی جا سکتی ہیں. ان تمام تینوں ماہرین کے مطابق یہاں پر ہمیں تعلیم کا خلاصہ یہ ملتا ہے کہ انسان کے برتاؤ میں تبدیلی لانے کا عمل ہی تعلیم ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے کہ ان تینوں مفکرین کے بعد جو جدید مفکرین کے خیالات ہیں جس کو ہم ماہر نفسیات کہتے ہیں، ایک ایک کی تعریف ہم یہاں پر دیکھیں گے تعلیمی نفسیات کے لیے. جان ایڈم نام کے ماہر نفسیات ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ تعلیم ایک دو قطبی عمل ہے، یعنی کہ تعلیم ایک بائی پولر پروسیس ہے جہاں انسان ایک شخصیت دوسری شخصیت پر اثر ڈالتی ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمیں سی ٹیٹ کے اندر بھی آپ نے کو ملے گا کہ بائی پولر اور ٹرائی پولر ایجوکیشن سسٹم کیا ہے. بائی پولر سسٹم وہ ہے جہاں پر ایک شخصیت دوسرے شخصیت پر اثر کرتی ہے، یعنی کہ یہ پرانا ٹرینڈ تھا جہاں پر استاد یا ٹیچر مرکوز یا تعلیم جو ہے وہ پہلے استاد پر مرکوز تعلیم ہوا کرتی تھی. یہ اس وقت کی ڈیفینیشن ہے کہ ایک بچے کو اپنے تمام تر ڈیولپمنٹ کے لیے ایک استاد پر منحصر ہونا پڑتا تھا، اور استاد کی جو پرسنالٹی ہے، شخصیت ہے، وہ بچے کے اوپر اثر انداز کرتی ہے. اسے ہم تعلیم کہتے ہیں. جان ڈیوی یہ بھی مشہور ماہر نفسیات ہے، اس کے بارے میں بھی آگے سبق میں ہم کو دیکھنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تعلیم فرد کو اپنے ماحول پر قابو پانا اور ذمہ داریاں نبھانا سکھاتی ہے. رابندر ناتھ ٹیگور کہتے ہیں کہ ذہن کو اس قابل بنانا کہ وہ حتمی سچائی کو سمجھ سکے، کیونکہ رابندر ناتھ ٹیگور کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ فطرت سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتے تھے، نیچر سے، ماحول سے، اور ماحول کی چیزوں کو سمجھنے کے لیے دلچسپی کا مظاہرہ کرتے تھے. اسی لیے ان کے پس منظر میں تعلیم کی جو تعریف بنی وہ اس طرح ہے کہ ذہن کو اس قابل بنانا کہ وہ حتمی سچائی، یعنی کہ قدرت کے سچائی کو ہر انسان دیکھ سکے، سمجھ سکے، یہی تعلیم ہے. اس کے بعد دیکھیے تعلیم کے بنیادی ارکان ہمیں دیکھنا ہے کہ تعلیم کے بنیادی ارکان جو ماہر نفسیات نے پیش کیے ہیں وہ کون کون سے ہیں. تو تعلیمی عمل ذیل کے 5 ستونوں پر ہم کو 5 بیسک پلرز آف ایجوکیشن آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے. نمبر 1 ہے طالب علم. نمبر 1 ہے طالب علم جو مرکزی محور ہے، جس کی صلاحیتوں کو تمام تعلیمی نظام کے اندر ہمیں اجاگر کرنا ہے. جو چائلڈ سینٹرڈ ہیں، ہمارا آج کا تعلیمی نظام، ہمارا آج کا ایجوکیشن سسٹم چائلڈ سینٹر ہے. تو یہاں پر اسے مرکزی حیثیت حاصل ہے اور اسی کے سب پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے پورا تعلیمی نظام کام کر رہا ہے. اس کے بعد دوسرا جو اہم پلر ہے وہ ہے مقاصد، آبجیکٹیوز. تعلیم کیوں دی جا رہی ہے اس منزل کا تعین کرنا. لرننگ آؤٹ کمز کو پہلے طے کیا جاتا ہے کہ ہمیں طالب علم کے اندر کون سی متوقع تبدیلیاں مطلوب ہیں. تیسرا ہے مواد. اب یہ جو تعلیمی مقاصد ہم نے طے کیے ہیں اس مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ نصاب اور مضامین کا انتخاب کرتے ہیں. حکومت مہاراشٹر، ریاستی حکومت، مرکزی حکومت مقاصد کا تعین کرنے کے بعد ان مقاصد کے حصول کے لیے نصاب اور مضامین کا انتخاب کرتی ہے، اور پھر ان نصاب کو کس طریقے سے پڑھایا جائے، طلباء کی صلاحیتوں کو کیسے اجاگر کیا جائے، اس کے لیے کون سا طریقے تدریس مؤثر ثابت ہوگا، اس کا راستہ طے کیا جاتا ہے. اس کی رہنمایانہ اصول طے کیے جاتے ہیں، اور جب تدریس ہو جاتی ہے معلم طے شدہ مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرتا ہے، طریقہ تدریس اپناتا ہے،
اس کے بعد کتنے مقاصد حاصل ہوئے، اس کے لیے معلم کیا کرتا ہے، اندازہ قدر کرتا ہے، تعلیمی نظام ایویلویشن کرتا ہے۔ ایویلویشن کا اندازہ قدر کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ کتنا سیکھا اور کیا سکھایا گیا، یہ ایویلویشن کا مقصد ہے۔ اس کے بعد ہمیں دیکھنا ہے ایک ایک سے ون بائی ون ہمیں دیکھیں گے کہ پہلا جو بیسک پلر ہے طالب علم، استاد کے لیے ہمیں ضروری ہونا چاہیے کہ طالب علم کی طبعی اور ذہنی عمر کیا ہے۔ یہاں پر اس سے مراد کیا ہے کہ ہر ٹیچر کو اپنے کلاس روم کے اندر موجود طالب علم کی مینٹل ایج اور اس کی فزیکل ایج دونوں کے بارے میں واقفیت بہتر طریقے سے ہونی چاہیے۔ جسمانی صحت اور نفسانی ضروریات کا علم معلم کو ہونا چاہیے۔ موروثی اثرات اور ماحول کا فرق معلم کو ہونا چاہیے کہ بچہ کس گھرانے سے ہے، اس کے فیملی بیک گراؤنڈ کیسا ہے، اس کے والدین کیا کرتے ہیں، اس کے والدین کس پیشے سے ہیں، اس کا گھریلو ماحول کس طرح کا ہے۔ اس کے علاوہ طالب علم کی شوق، اس کی دلچسپیاں اور انڈیویجول ڈفرینسز جسے ہم وہ بچے آئے ہوئے تمہارے لوگ؟ ہلو اور اس میں انفرادی صلاحیتیں بچوں کی کون کون سی ہیں وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اس کو کچھ مثال سے اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ جس طرح ڈاکٹر علاج سے پہلے کیا کرتا ہے، معائنہ کرتا ہے، استاد کو بھی طالب علم کو مکمل سمجھنا چاہیے کہ ڈاکٹر جب اپنے پیشنٹ کو پرسکرپشن دینے سے پہلے اچھی طرح سمجھ لیتا ہے کہ کون سی کمیاں ہیں، کون سی کس چیز کی کمی ہے، زیادتی ہے، اس کے بعد اس پیشنٹ کو سمجھنے کے بعد وہ اس کا معالجہ کرتا ہے، علاج کرتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں دیکھنا ہے تدریسی طریقے اور ذہنی سطح۔ اب تعلیم کے تعلیمی نظام کے اندر کون کون سی تعلیمی سطح ہیں اور اس کے اندر کیا کیا متوقع نوعیت ہوتی ہے سوالات کی، اور اس کے لیے متوقع طریقے تدریس کیا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی ہے ابتدائی سطح تعلیم کی۔ ابتدائی سطح پر ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ابتدائی سطح یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوور پرائمری لیول پر ہم کیا کرتے ہیں۔ یہ ایک لوور پرائمری لیول ہے تعلیم کی، جہاں پر ہم بچوں کو کیا ہے یعنی کہ واٹ از دس، یہ کیا ہے، یہ بال ہے، یہ ویجیٹیبل ہے، یہ ایپل ہے، ٹھیک ہے، یہ اس طرح کی چیزیں ہم طلباء کو بتاتے ہیں۔ اور اس کے لیے طریقے تدریس کیا بہتر ہیں، اس کے لیے طلباء مشاہدہ کریں گے، کھیل کھیل میں آپ ایکٹیویٹیز لیں گے، اور مشاہدہ ایبزرویشن ایکٹیویٹیز کے ذریعے، کھیل کے ذریعے آپ بچوں کو واقفیت کراتے ہیں، یعنی کہ یہاں پر علم کا کام ہو رہا ہے، نالج کا کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ابتدائی جماعتوں کے بعد بچہ اعلیٰ ابتدائی میں آتا ہے، اپر پرائمری لیول پر آتا ہے۔ اس لیول پر آپ بتاتے ہیں کہ کیسے ہیں، جو چیز آپ نے بتائے ہیں شروعات میں کہ کیا ہے، اس کے بعد کی لیول آتی ہے کہ یہ چیز کیسے ہیں، کیسے کام کرتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی خاصیت کیا ہے، اس کی خوبی کیا ہے، یہ ایپل ہے، یہ میٹھا ہے، اس کا رنگ ایسا ہے، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں آپ اعلیٰ ابتدائی جماعتوں میں بتاتے ہیں۔ اور کیسے ہیں اس کی کریکٹرسٹک پر جب بات ہوتی ہے تب آپ کون سا طریقہ تدریس اختیار کرتے ہیں، تو عملی تجربہ، عملی سرگرمی کے ذریعے، بچوں کو ایکسپیرینس لرننگ کے ذریعے ہم ان چیزوں سے واقفیت کراتے ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے ثانوی سطح۔ ثانوی سطح میں ہم کیا کراتے ہیں، بچوں کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کرتے ہیں، اس کے ریزننگ کے اوپر کام کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے بتا دیا آپ نے، کیوں ہے بتا دی، اس کے بعد کیوں ہے بتانا ہے آپ کو، اور یہ کیوں ہے، یہ سوال کس قسم کی نوعیت کا ہے، اور اس نوعیت کے لیے آپ کون سا طریقہ تدریس اختیار کرتے ہیں، بچوں کے اندر غور و فکر، بحث و مباحثہ کا، ٹھیک ہے، یہ طریقے تدریس ہم اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ تعلیم کے 3 سطح ہے، اور ان سطح پر سوالات کی نوعیت کیا ہوتی ہے، اور ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ کون سے طریقے تدریس اختیار کرتے ہیں، یہ پیڈاگوجی ہم کو یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آواز کلیئر ہے کاشف سر؟ جی سر آ رہی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا طریقہ تدریس کے بعد پیمائش اور اندازہ قدر، ایویلویشن یا اندازہ قدر تعلیمی نظام کے اندر کون کون سا ہے اور وہ کس طریقے سے کام کرتا ہے۔ یہ سی ٹیٹ کے اندر بھی کام آئے گا آپ کو، مہا ٹی ٹی کے اندر بھی انشاءاللہ کام آئے گا۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا جو
اندازہ قدر ہے، ایویلویشن ہے، وہ تشخیصی ہے، دوسرا تشکیلی ہے اور تکمیلی ہے۔ یہ تینوں بھی قدر پیمائی کے اصول ہیں۔ سب سے پہلا ہے تشخیصی جانچ، یہ مہا ٹی ٹی میں بھی کام آئے گا اور سی ٹیٹ میں بھی کام آئے گا، جسے انگلش میں کہتے ہیں ڈائگنوسٹک ٹیسٹ۔ ٹھیک ہے، تشخیصی جانچ کب لی جاتی ہے، کیوں لی جاتی ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ یہاں پر تو آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ سال کے شروع میں صلاحیت معلوم کرنے کے لیے، یعنی کہ نئی کلاس آپ کے پاس آئی ہے اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ بچوں کے اندر کس لیول پر ہے، کیا خوبیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں، یہ ایک الگ پہلو ہے۔ لیکن دوران تدریس بھی تشخیصی جانچ کی جاتی ہے۔ کیوں کی جاتی ہے؟ کہ آپ نے جس لرننگ آؤٹ کم کو تدریسی مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے تدریس کرنے کے بعد آپ کی امید یہ ہوتی ہے معلم کی کہ میں نے جو مقاصد طے کیے ہیں وہ ہمیں حاصل ہو جائے، لیکن 30-35 طلباء میں سے ہو سکتا ہے کہ 10-12 طلباء کے اندر وہ صلاحیتیں متوقع پیدا نہیں ہوئی۔ اس کے بعد آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، اس کے لیے آپ تشخیصی جانچ کرتے ہیں، ڈائگنوز کرتے ہیں کہ کہاں پر بچوں کو مشکلات ہیں، کہاں پر بچوں کی خامیاں ہیں، کون سی کمیاں رہ گئی ہیں۔ یہ تشخیصی جانچ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ دونوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ کس طریقے سے فائدہ مند ہے؟ کہ تشخیصی جانچ کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ طلباء کی کمیوں کا، خامیوں کا، کمزوریوں کا، ناسمجھی کا معلم کو علم ہوتا ہے تشخیصی جانچ کے ذریعے۔ اور دوسرا فائدہ ٹیچر کو یہ ہے کہ ٹیچر کی ٹیچنگ امپروو ہوتی ہے، اس کے طریقے تدریس میں موڈیفیکیشن لایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے مقاصد کے حصول میں آسانی ہوتی ہے، وہ اپنا طریقہ تدریس ٹیکنیک بدل سکتا ہے۔ اس کے بعد اور ایک قدر پیمائی کا قسم ہے جسے ہم تشکیلی جانچ کہتے ہیں، فارمیٹیو اسیسمنٹ جس کا نام ہے، مہا ٹی ٹی کے علاوہ سی ٹیٹ میں بھی آپ کو کام آئے گا کہ فارمیٹیو اسیسمنٹ یعنی تشکیلی جانچ کسے کہتے ہیں؟ یہ ایسی تشکیلی جانچ ہے جو ہم سال بھر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سال بھر میں اس کا کوئی وقت طے نہیں ہوتا ہے، اس کا کوئی دن طے نہیں ہوتا ہے، جب معلم کو ضروری لگتا ہے معلم اس جانچ کو لے سکتا ہے۔ کون سی والی جانچ؟ تشکیلی یا پھر فارمیٹی جانچ جسے ہم کہتے ہیں، سال بھر لیا سکتا ہے۔ اس کے ڈیفرنٹ ٹولز ہو سکتے ہیں، وسائل ہو سکتے ہیں، آبزرویشن کے ذریعے، ٹھیک ہے، کسی ایکٹیویٹی کے ذریعے، کسی پروجیکٹ کے ذریعے۔ اگر آپ آج کے دن میں اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ کے رجسٹر میں 2 قسم کے اندراجات آپ اسکول کے اندر کرتے ہیں، ایک فرسٹ ٹرم بھی ہے اور سیکنڈ ٹرم بھی ہے۔ تو فرسٹ ٹرم کے اندر 2 کالم ہوتے ہیں، تشکیلی جانچ اور تکمیلی جانچ۔ ٹھیک ہے، تو جہاں بھی تشکیلی جانچ یا فارمیٹیو جانچ آپ کو نظر آئے گا تو یہ پورے سال بھر میں آبزرویشن کی بنیاد پر، گروپ ورک کی بنیاد پر، مشقی کلاس ورک کی بنیاد پر، زبانیات کی بنیاد پر، مختلف ٹول کے ذریعے ہم تشکیلی جانچ بچوں کی آبزرو کرتے ہیں اور اس کے نمبرات بھی ہم آج کے پیریڈ میں بچوں کو دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا بھی مقصد وہی ہوتا ہے کہ بچوں کو جو چیز پڑھائی گئی ہے وہ کتنا سیکھا ہے، کس لیول پر بچے ہیں، یہ تشکیلی جانچ کا مقصد ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے تکمیلی جانچ۔ تکمیلی بنا ہے مکملہ سے، تکمیلے سے، تو اب یاد رکھیں اسے ہم سمیٹیو ایویلویشن کہتے ہیں۔ یہ اینول ایگزام ہے۔ اینول سے مراد پورے نصاب کی تکمیل ہو چکی ہے، سلیبس کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور آخر میں جو آپ بچوں نے کتنا سیکھا ہے، میری تدریس کس حد تک کامیاب ہوئی ہے، آخر میں کامیابی کے فیصلے کے لیے آپ تکمیلی جانچ لیتے ہیں جسے ہم سمیٹیو ایویلویشن یا تکمیلی جانچ ہم اسے کہتے ہیں۔ اوکے، آگے بڑھیں سر، آواز کلیئر ہے؟ جی سر۔ اب آتے ہیں ہم نفسیات کے اوپر۔ مہا ٹی ٹی کے سی ٹیٹ کے اندر یہ چیزیں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی، لیکن مہا ٹی ٹی کے اندر ضروری ہے، ڈی ایڈ اور بی ایڈ کا سلیبس اس کے اندر انکلوڈ کیا گیا ہے، اس لیے ہم نے ان نکات کو یہاں پر شامل کیا ہے۔ نفسیات کیا ہے؟ تو یہ جو تعریفات ہیں ڈی ایڈ اور بی ایڈ کی کتابوں میں آپ کو مل جائیں گی، جسے ہم نے یہاں پہ سمرائز کرنے کی کوشش کی ہے۔ نفسیات وہ علم ہے جو انسان کے کردار اور برتاؤ کا مطالعہ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، سائیکولوجی از
the knowledge in which we study the behavior of human being. ووڈورتھ کیا کہتے ہیں کہ نفسیات فرد کی ان سرگرمیوں کا علم ہے جو اپنے ماحول کے مطابق کرتا ہے. اسکینر یہ بھی بیہیورسٹ ہیں، کرداریت پسند ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نفسیات فرد کے اس برتاؤ کا علم ہے جو مطابقت پیدا کرنے کے لیے اختیار کیا گیا ہے. اس طرح کی مختلف تعریفات آپ کو مختلف سائیکولوجسٹ کی آپ کو دیکھنے کو ملے گی، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو تعلیم نفسیات کا ہم تاریخی اگر اس کا جائزہ لیں تو کچھ اس طریقے سے تعلیم نفسیات کی تاریخ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ 500 قبل مسیح میں ڈیموکریٹس نام کے سائیکولوجسٹ نے گھر کے ماحول کے اثرات بتائے، یعنی کہ ہیومن بیہیویئر کو بتائے. 18ویں صدی میں روسو نے شخصی آزادی اور ذاتی تجربات پر زور دیا. ہربرٹ، جس کا آپ نے نام سنا ہوگا، سبق کی تیاری کے لیے جس کے ہم ہربرٹ کے پنچ پتی جسے ہم کہتے ہیں وہ دیا، جو ڈی ایڈ اور بی ایڈ میں کئی سالوں تک پڑھائے گئے ہیں. تھورنڈائک مشہور ماہر نفسیات ہیں، باقاعدہ تعلیمی نفسیات داں صحیح و خطا کا نظریہ ٹرائل اینڈ ایرر تھیوری انہوں نے پیش کی ہے. الفرڈ بنے نام کے ماہر نفسیات ہیں، یہ بھی آپ کو پڑھنے کو ملے گا آگے. 1905 میں انہوں نے ذہنی صلاحیت ناپنے کا، آئی کیو ٹیسٹ ناپنے کا انہوں نے فارمولا دیا. ٹھیک ہے، یہ کچھ تاریخ ہے. اب یہ دیکھیے کہ مہا ٹی ٹی کے اندر بھی، سی ٹیٹ کے اندر بھی تعلیمی نفسیات استاد کے لیے کیوں رکھی گئی ہے. ٹھیک ہے، اس پر گھما پھرا کے مختلف یہ پورا کنٹینٹ صرف سمجھنے کا ہے. کل بھی ہم نے ہمارے واٹس ایپ کے سٹیٹس پہ رکھایا تھا جو لوکمت ٹائم کی نیوز تھی، اس میں پیپر پیٹرن کے اوپر بات کی گئی ہے تھوڑی سی جھلک کہ پہلے جو مہا ٹی ٹی کے اندر جو سوالات آتے تھے وہ آبجیکٹیو نالج بیسڈ آتے تھے، اب جو ہے وہ مینٹل چیزوں کو دیکھنے کے لیے استاد کی ذہنی کیفیات کو، سچویشن کو کس طرح ٹیچر ہینڈل کرے گا اس پر مبنی سوالات زیادہ آ رہے ہیں. تو پھر یہاں پر ٹاپک بنتا ہے کہ استاد کے لیے تعلیم نفسیات کیوں رکھا گیا ہے. انسانی فطرت کو سمجھنے کے لیے. اگر کوئی استاد ہے گرچہ کہ اس کی ڈگریاں پی ایچ ڈی کی ہوں لیکن وہ بچوں کی تعلیم نفسیات کو نہیں سمجھتا ہے تو وہ اپنے مقاصد کو حاصل نہیں کر پائے گا. تعلیمی مسائل کا درست جس کو تعلیمی نفسیات سے واقف رہتے وہی تعلیمی مسائل کا حل نکال سکتا ہے. انفرادی اختلافات کا احترام کرنا، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیے کہ انفرادی اختلافات یعنی انڈیویجول ڈفرینسز انگلش میں جسے ہم کہتے ہیں کہ ہر بچے میں استاد اپنی کوالٹی کے مطابق، اپنی سائیکالوجی کے مطابق اپنا لیسن پلان کر کے آتا ہے، ایک فکس وہ اپنا ٹیچنگ میتھڈ استعمال کرتا ہے اور اسے یہ امید ہوتی ہے، ایکسپیکٹیشن ہوتے ہیں کہ میں بہترین طریقے سے تدریس کر رہا ہوں اور تمام طلباء کو سمجھ آیا گیا ہوگا. لیکن اس کے باوجود بھی کچھ طلباء ایسے ہوتے ہیں جن کو سمجھ نہیں آتا ہے اور آپ اپنے مقاصد میں ناکام ہو جاتے ہیں. اس بنیاد پر بجائے فرسٹریشن کے، بجائے ان طلباء کو ذمہ دار ٹھہرانے کے، کند بچوں میں، کم ذہین بچوں میں اس طرح کی تفریق کرنے کے بجائے ہم انہیں انفرادی فرق کہیں گے، انڈیویجول ڈفرینس کہیں گے. اینڈ ایوری ٹیچر شوڈ ریسپیکٹ انڈیویجولزم آف دا اسٹوڈنٹس. مؤثر طریقے تدریس کا آپ انتخاب کریں گے نفسیات کے مطابق. بچوں کے نظم و ضبط قائم کرنے کے لیے سائنسی طریقے آپ نفسیات کے ذریعے ہی سمجھتے ہیں. اس کے بعد دیکھیے تحقیق اور مطالعے کے طریقے کہ عام طور پر کیس اسٹڈی جسے ہم کہتے ہیں، ریسرچ، کیس اسٹڈی. تعلیم نفسیات کے اندر تحقیق کیسے کرتے ہیں، مطالعے کے طریقے کیا ہیں؟ تو سب سے پہلا ہے مشاہدہ. یہ ڈی ایڈ اور بی ایڈ کی کتابوں میں آپ کو ملے گا. مشاہدے کی کتنی قسم ہیں؟ نمبر 1 اندرونی کیفیت اور خارجی کیفیت. ریسرچ میں ہم ان چیز کا مطالعہ کرتے ہیں. مشاہدے کے اندر تجربہ منضبط حالات میں آزاد اور تابع متغیرات کا راستہ تلاش کرتا ہے. تجربہ ہم کب کرتے ہیں؟ منضبط حالات یعنی کنٹرولڈ سچویشن ہوتی ہے، اور آزاد اور تابع متغیرات ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ متغیرات ویریبلس ہوتے ہیں.
ویریبلس یا تغیرات متغیرات کسے کہتے ہیں؟ مثال مان لیجئے کہ جس پر آپ ریسرچ کر رہے ہیں، جس پر آپ کیس اسٹڈی کر رہے ہیں، جس کا آپ مطالعہ کر رہے ہیں، اس شخص کو بھی معلوم ہے، اس طالب علم کو بھی معلوم ہے کہ آپ اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں، اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ کس کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے. تو یہ منضبط حالات ہیں جس میں جو ویریبل ہے، جو بچہ ہے، اس کو بھی معلوم ہے اور آپ کو بھی معلوم ہے. عملی تحقیق کسے کہتے ہیں؟ اسکول کے فوری مسائل کا ایکشن ریسرچ، فوری مسئلے کا حل ڈھونڈنا کیس اسٹڈی کر کے. تجرباتی طریقہ ابھی ہم نے ڈسکس کیے ہیں. اس کے اہم متغیرات، متغیرات کا مطلب ہم نے آپ کو بتائے ہیں، جس کو ہم انگلش میں ویریبل کہتے ہیں. وہ ہر چیز جس میں مقداری تبدیلی آ سکتی ہے، جس کی کوانٹٹی میں چینج آ سکتا ہے. تو دو الفاظ وہاں پر استعمال ہوئے تھے، آزاد اور تابع متغیرات. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آزاد متغیرہ کسے کہتے ہیں؟ جسے استاد تبدیل کرتا ہے، مثلا طریقے تدریس، ٹیکنیکس ہو سکتے ہیں، ٹیچنگ ایڈس ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو تبدیل ہو سکتے ہیں، اسے ہم انڈیپینڈنٹ ویریبل کہیں گے، آزاد متغیرہ کہیں گے. اور جو ڈیپینڈنٹ ہے، جس پر ہم کام کر رہے ہیں، جس پر اثر دکھنے والا ہے، یعنی کہ طالب علم اور اس کا ریسپانس. آواز کلیئر ہے سر؟ کاشف سر؟ جی سر کلیئر. اس کے بعد مشاہدہ تجربے کے بعد آپ کو اور ایک چیز ملتی ہے قدر پیمائی کے اندر، مطالعہ احوال، کیس اسٹڈی. اب کیس اسٹڈی کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی ایک فرد یا گروہ کا تفصیلی اور گہرا مطالعہ تاکہ کسی خاص رویے کی جڑ تک ہم پہنچ سکیں. اب یہ اس کی ڈیٹیل میں آپ کو صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ کیس اسٹڈی کسے کہتے ہیں. کیس اسٹڈی کسی گروپ پر بھی ہو سکتا ہے، کسی ایک فرد پہ بھی ہو سکتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ ہم کسی فرد کا، کسی طالب علم کا، کسی سماج کے کسی موضوع کا، مسئلے کو گہرائی سے سمجھ سکیں، تفصیلی جائزہ لے سکیں. کسی اس کے ذرائع تنظیم کیا؟ کا بھی ہو سکتا ہے سر، کسی جی تنظیم کا بھی ہو سکتا ہے. جی کسی تنظیم کا بھی ہو سکتا ہے. واٹ ایور جس کو بھی آپ اپنا انتخاب کرتے ہیں، جس کسی کے بارے میں آپ تفصیلی اور گہری مطالعہ آپ جس کے بارے میں کرنا چاہتے ہیں، وہ کیس اسٹڈی کے اندر آتا ہے. عام طور پر ڈی ایڈ اور بی ایڈ میں مختلف کیسز دیے جاتے ہیں. کسی کالج کا کیس اسٹڈی دی جاتی ہے، یا پھر کسی تنظیم کے بارے میں احوال صادر کرنے کے لیے آپ کو کہا جاتا ہے ڈی ایڈ بی ایڈ میں، یا پھر کسی مسئلے کا حل نکالنے کے لیے بھی آپ کو ایکشن ریسرچ کا کام دیا جاتا ہے، کیس اسٹڈی کا کام آپ کو دیا جاتا ہے. تو یہاں پر اس کے ذرائع کیا ہو سکتے ہیں؟ گھریلو پس منظر، والدین سے گفتگو کی جا سکتی ہے. طبی اور ذہنی صحت کا ریکارڈ اس کے اندر آپ لگا سکتے ہیں. تعلیمی ریکارڈ اور سماجی مطابقت میں بھی آپ جس کا آپ آبزرویشن کر رہے ہیں، اس کی چیزیں آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ معلم کے لیے تعلیمی نفسیات کا یہ آخری پیغام ہے کہ ایک بہترین طالب علم وہی ہے، معلم وہی ہے جو اپنے شاگرد کے ذہن کی تہوں کو سمجھنے کا ہنر جانتا ہو. ٹھیک ہے. تو یہ تعلیمی نفسیات کے اہم نکات تھے جو ڈی ایڈ اور بی ایڈ کے سلیبس سے جمع کرنے کی ہم نے کوشش کی ہیں. امید کرتا ہوں کہ موٹے موٹے پوائنٹس آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے. اگر آپ نے رننگ نوٹس لیے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ پی ڈی ایف آپ کو انشاءاللہ میں آپ کو گروپ میں دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ہیں جو مہا ٹی ٹی کے اندر ہیں. اس کے بعد جو کامن ٹاپکس ہیں انشاءاللہ ہم اس پر بھی بات کریں گے. مہا ٹی ٹی اور سی ٹیٹ کے اندر بھی آپ کو ٹاپکس آنے والے ہیں. تو سر آئی پر کچھ ڈیٹیل میں مل سکتا ہے اس بارے میں آئی کیو ٹیسٹ وغیرہ کے اوپر کس نے شروعات کی تھی وغیرہ؟ سر اس کے لیے اپنے کو پورا چیپٹر ہے آگے. جی سر ہے. تو پورا چیپٹر اپنے کو دیکھنا ہے کہ اپن مہا ٹی جی ٹی سر. کچھ ٹاپکس ایسے ہیں چیپٹر جو مہا ٹی ٹی اور سی ٹیٹ دونوں میں کامن ہیں. جتنے بھی نظریات اور تھیوریز ہیں وہ مہا ٹی ٹی جی سی ٹیٹ میں دونوں میں کامن ہے. تو ہمارا منشا یہ ہے کہ اس طریقے سے ہمارا لیکچر ہو کہ وہ آپ کو ٹی ٹی اور سی ٹیٹ دونوں میں بھی انشاءاللہ کام آئے. تو آئی کیو جی سر. بنیاد نے فارمولا کتنے دیا، اس کا فارمولا کیا ہے، کون کون سی اس جی کی اسٹیجز ہیں، وہ سب انشاءاللہ ہم کو دیکھنا ہے.
جی سر دیکھیے کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ اگلے پیریڈ میں ہم پھر ملیں گے. اور یہاں مئی کی چھٹیاں لگ گئے ہیں.